السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پروگرام آواز ابن آدم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شجاع صغیر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک بہت قداور شخصیت میرے پروگرام میں میرے ساتھ میری مہمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، شہر سے متعلق ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ چہلم کے روز اورنگی جیسے علاقے میں ایک دھماکے میں 3 معصوم بچے جو تھے وہ لقمہ اجل ہو گئے۔ اتفاقاً میرا بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا۔ ان بچوں کی عمریں 16، 17 اور 18 سال کی تھی، جس میں سے ایک بچہ ربی جس کا نام تھا وہ 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار بچہ تھا اور 16 سال کی اس کی عمر تھی۔ اس کے سامنے ہی ایک بچہ رہتا تھا سمی، وہ اپنے والدین کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ جنازے اس علاقے سے اٹھے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ دہشت گردی نے ہمارے اس خوبصورت شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اس پیارے سے ملک کو آپ کی محبت کی، آپ کے اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ تو اب میں اپنے پروگرام کی طرف واپس جاتا ہوں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ سینئر ترین ٹی وی آرٹسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر مشاغل ہیں ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ نہایتی تعلیم یافتہ ہیں، ایم اے ہسٹری، اس کے علاوہ آپ نے ڈپلومہ کیا تھا براڈ کاسٹنگ میں فرام نیو یارک۔ آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس ہستی کا آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم عظمت انصاری صاحب۔ وعلیکم السلام شجاع صاحب، بہت بہت شکریہ اس شاندار تعارف کا۔ یہ تو بہت چھوٹا سا تعارف ہے آپ کے لیے، تو اگر 2 گھنٹے بھی دیے جائیں تعارف کے لیے تو عظمت انصاری صاحب بڑا کم ہے۔ آپ نے بہت وقت دیا ہے اس قوم کو، اور آج آپ کو جو ہم یہاں لے کے آئے ہیں اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے مسائل ابن آدم، جو آج کل ابن آدم فیس کر رہا ہے ہمارے یہاں۔ اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے پروگرام شروع ہونے سے پہلے دھماکے کا ذکر کیا، دہشت گردی کا ذکر کیا، جس نے ہمارے معاشرے کو بالکل بے حال کر دیا ہے۔ خوف کا ایک ایسا عالم ہے کہ اب شہر میں اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا وہ واپس گھر پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسے کہ ابھی ان معصوم بچوں کے ساتھ ہوا، ایک عجیب سلسلہ ہے دہشت گردی کا کہ 2 ڈیوائس ہیں دھماکے کی۔ پہلا ایک دھماکہ ہوا، چھوٹا سا، لوگ بھاگے اس کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد جب مجمع اکٹھا ہوا وہ دوسری ڈیوائس پھٹ جاتی ہے۔ اس سے اب آپ سوچیں کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے، یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے۔ اس انسانیت کو بچانے کے لیے آپ جیسے دانشوروں کو، آپ جیسے سینئر اداکاروں کو، لکھاڑیوں کو، سب کو اپنا اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اب سب کو اپنا اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو آپ کی مجھے چاہیے کہ ہم اس شہر کو اس دہشت گردی سے کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ اچھا شجاع صاحب، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس میں ایک عام آدمی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ اس میں ملوث نہیں ہے، وہ محض مظلوم ہے، ایک وکٹم ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی ایک سازش ہے جس کو ہم کھلتا ہوا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کراچی میں۔ کراچی سمجھ لیجیے سٹیج ہے ان کی۔ کراچی کے علاوہ اور بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں یہ سلسلے کیے جا رہے ہیں، مگر کراچی میں بطور خاص یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہمیں ثبوت بھی ملا ہے کہ فارن ایجنسیز جو ہیں وہ ملوث ہیں اس میں، باہر کے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف لالچ ہے۔ ایک شخص جسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں ہم 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، 10 آدمیوں کو مار کے دکھا دو، وہ کہتا ہے صاحب میں نے 10 آدمی مار دیے، لائیے میرا 1 لاکھ روپیہ۔ یہ تو خیر میں نے چھوٹے سے اس کی رقم کا کہا، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سینہ تان کے کھڑے رہیں، ان کا مقابلہ کریں، مر گئے تو شہید اور زندہ رہے تو غازی، اور وہ یہی ہو رہا ہے کراچی میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ ظلم اور بربریت اور ناانصافی کا یہ کھیل اور یہ خون کا بازار گرم ہے، دوسری طرف ثقافتی سرگرمیاں اسی شد و مد سے جاری ہیں۔
آرٹس کاؤنسل کا الیکشن کل ہے، اس کے علاوہ جتنے مشاعرے یہاں ہوئے، عالمی اردو کانفرنس ہوئی، جتنی یہاں پہ فیشن شوز ہو رہے ہیں، تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ بھائی ایک ہی اخبار کے اس میں لگا ہوا، ایک طرف سرخی لگی ہوئی ہے کہ دہشت گردوں نے اپنا یہ کام دکھا دیا اور انہوں نے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور دوسری طرف یہ خوشائن چیزیں ملتی ہیں کہ ایک میوزک کانفرنس بھی ہو رہی ہے، فیشن شوز بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بہادری ہے. یہ لوگ بہادری سے لڑ رہے ہیں ان دہشت گردوں کو. یہ کراچی کہتی ہے تم ہمیں نہ تو ڈرا سکتے ہو اور نہ ہی ہمارے حوصلوں کو پست کر سکتے ہو. ہم جینے کے لیے زندہ ہیں اور ہم جئیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی جو ہے، آپ نے صحیح کہا کہ واقعی یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جا رہے ہیں تو ہم گھر صحیح پہنچیں گے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی جو ہے اس سے امیون ہو چکا ہے، کیونکہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. وہ والی بات ہے. اگر شروع میں 1-2 سال واقعی ایسے ضرور تھے کہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور کیا فائدہ یہاں کچھ کرنے کا. نہیں، اسے آپ کیا مطلب دیکھیں، میرے نقطہ نظر سے آپ کیا اس کو بے حسی کہیں گے؟ نہیں، بے حسی نہیں ہے. افسوس سب کو ہوتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ اس افسوس کو اپنے اوپر طاری کر کے بیٹھ نہیں جاتے. بے حس نہیں ہیں، سب کنڈیم کرتے ہیں. ہر کوئی ان کو میں کیا کہوں، لعنت بھیجتا ہے. کون ان کو اپروو کرے گا؟ کون کہے گا کہ صحیح کام کریں؟ کوئی نہیں سراہے گا ان کو. تو لیکن دہشت گردوں کو بھی معلوم ہے آپ سب کو مار دیں، کتنوں کو مارو گے؟ وہ ایک آدم انسان زندہ رہے گا، وہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر مر بھی گیا تو پاکستان زندہ رہے گا، کراچی زندہ رہے گا. ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ میں نہیں کہتا. جی بالکل، آپ نے ہماری کتاب کہتی جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. لیکن اسی قدر ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، مذمت بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک شخص قتل ہو گیا تو دوسرے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ہائے یہ تو ہمارا ساتھی مارا گیا، دوسرا مارا گیا. تو اس میں آپ کی اس کو ہم پیسو ریزسٹنس کہتے ہیں. جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب سلام میں کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جو امتحانات دے رہے ہیں. میں ان پروڈیوسرز کو بھی سلام کرتا ہوں جو کہ یہاں مختلف کلچرل پروگرامز آرگنائز کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی جو ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں تک کہ آپ اس کو دیکھیے کہ جو انڈیا سے بھی جو لوگ آتے ہیں ڈر کے آتے ہیں یہاں، لیکن جب وہ کراچی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہر طرف ہی بم بلاسٹ ہوگا، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، لیکن یہاں تو زندگی رواں دواں ہے. ریسنٹلی ابھی ایک وفد آیا ہوا ہے صحافیوں کا، آپ کو پتہ ہے، وہ مختلف ابھی سندھ کے اور اندرون سندھ کے دورے کر رہا ہے، اور اس کے جو ریمارکس تھے کراچی کے بارے میں وہ نہایت ہی عالی شان قسم کے تھے. جی اور انہوں نے بلکہ وہاں کے ایک اداکار نصیر الدین شاہ صاحب بھی جب لاہور آئے تو ان کے جو وہاں کے پاکستان کے بارے میں ریمارکس تھے وہ نہایت ہی اچھے تھے. اور انہوں نے وہاں کے ماحول کو بھی پسند کیا، لوگوں کی محبت کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہاں کے لوگ بڑے پاکستان کی محبت کرنے والے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوم بڑی محبت کرنے والی ہے، لیکن اس محبت کرنے والی قوم کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو مسائل کے اندر گھیر دیا گیا ہے، اس طریقے سے یہ قوم آگے ترقی نہیں کر پائے گی. اس قوم کو ترقی کرنی ہے، اس نسل کو ہمیں وہ سلوگن دینا ہے کہ یہ نسل آگے بڑھے. یہ نسل آگے بڑھے گی تو پاکستان میں ترقی ہوگی. جب ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، ہمارے تعلیمی اداروں میں سیاست شروع ہو جائے گی، کلاسز نہیں ہوں گی. آپ تو ماشاءاللہ خود ایک بہت بڑے انسٹرکٹر ہیں، MBA اور BBA کی کلاسز لیتے ہیں. آپ کے پاس تو علم کا خزانہ ہے. اس میں شجاع صاحب بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں انہیں احتراز کرنا چاہیے. آپ یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوشنز کو سیاسی اکھاڑے مت بنائیے. یہ صرف تعلیم کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، آپ کی سیاست کو چمکانے کے لیے نہیں بنائے گئے. اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے ان کا، اتنا ہی آپ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جاب پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹس کھولیے اور یہ بتائیے کہ جیسے ہی آپ نے MBA کیا آپ کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا، پھر تو ہم کہیں گے کہ واقعی آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا ہے. یہ کیا کہ آپ نے گنز ان کو دے دی اور کہ مارو نا. یہ میرے ایسے وائس چانسلر آف کراچی یونیورسٹی، آج سے نہیں، میں نے ڈان کے لیے انٹرویو کیا تھا 15 سال پہلے تھے.
تو انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا تھا صاحب بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا ہے کراچی یونیورسٹی کو. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اخباروں میں بھی آپ یہ سنتے ہیں, یہ بیانات سنتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ من حیث القوم ہم میں سے جو منفی جو کام کر رہا ہے وہ بند کر دے, جو مثبت کام کر رہا ہے اس کو تیز تر ہو جانا چاہیے, وہ اپنا مثبت کام اور تیز کر دے, اسے اور فروغ دے, اسے اور آگے بڑھائے. عظمت انصاری صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی یہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو سیاسی ایک فضا قائم ہو گئی ہے ہمارے اداروں کے اندر, اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور ہمارے نوجوان کا پورا جتنی بھی کنسنٹریشن ہے وہ تعلیم کی طرف ہونی چاہیے. جب تک ہمارا نوجوان اپنی بھرپور کنسنٹریشن تعلیم کی طرف نہیں لے کے جائے گا, ہم اس مقام پہ جس پہ کھڑے ہیں اس سے بھی گرتے چلے جائیں گے. آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو طالب علم ہے اس تمام کدورتوں کا یہ فضا جو مقدر کی گئی ہے, جو غلیظ کر دی گئی ہے, اس کا بڑے حوصلے سے مقابلہ کر رہا ہے. 60% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, طالب علم ایسے ہیں جو متاثر نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جن یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں شہر میں رائٹس ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, راستے بند کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح ایک یونیورسٹی ہو تو میں بتاؤں ناظرین کو, آپ تو ماشاءاللہ تقریباً ساری یونیورسٹیز میں ہی پڑھاتے ہیں. جی جی جی, چاہے وہ ہمدرد ہو, چاہے وہ ماجو ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہو, ساری یونیورسٹیز میں آپ تقریباً ایز اے انسٹرکٹرز جی وزٹنگ فیکلٹی, 3-4 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے تو روٹیشن میں وہ چلتا رہتا ہے. کسی ایک وقت میں 3 یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. اس وقت میں پی ایف کیٹ میں ہوں, اقرا میں ہوں اور کیمز کالج میں. تو یہ وہاں پہ. اچھا, اس وقت عمر کیا ہوگی آپ کی؟ ارے صاحب اسے ذرا رہنے ہی دیں, اب آپ رہنے دیں. نہیں, میں اصل میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, اس کا تعلق عمر سے تھا. نہیں بتائیے. سوال یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ماضی میں جب جائیں گے جی تو آپ دیکھیں گے کہ اس شہر کے اندر اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا, یہ اسی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, تو کم سے کم 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر, کسی کے ٹی وی نہیں چلتا تھا, اتنا سوگوار ہو جاتا تھا ماحول, اگر کوئی طبعی موت بھی مرتا تھا. لیکن آج جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ ماحول بڑا اچھا ہے, جبکہ میں بار بار آپ کو اس سمت میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے کہ ابھی 5 باڈیاں وہاں سے اس علاقے سے اٹھی ہیں اور اسی دن رات کو ہر گھر سے ٹی وی کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, قہے لگانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ہم دوسرے کے درد کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا یہ تھا ماضی میں آپ نے خود دیکھا؟ جی جناب اسی کراچی کی جی بالکل. اس وقت طرز زندگی مختلف تھا, لائف سٹائل مختلف تھے, لوگوں کی سوچ مختلف تھی, ماحول مختلف تھا, ایک سکون کا زمانہ تھا. ایک ذرا سی پسٹل کا ایک شاٹ کہیں سنائی دیتا تھا, ایک فائر, تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور باقاعدہ شکایتیں ہوتی تھیں. پولیس اسٹیشن میں فون ہوتا تھا کہ صاحب یہاں سے پسٹل کا فائر سنا گیا. جی پولیس والا ڈنڈا لے کے آتا تھا, پورا علاقہ خالی ہو جاتا تھا ڈنڈے پہ. جی آج وہ کلیشنکوف لے کے آتا ہے, اسے چھین لی جاتی ہے. جی یہ بس یہ ماحول کا فرق ہے. تو ایکچولی آپ جب دیکھیں کہ جنگ کے زمانے میں, جنگ کے دور میں بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں کہ جہاں پہ کہ ایک طرف تو سپاہی جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک باقاعدہ پروگرام ہو رہا ہے ٹروپس کی مورال کو اوپر کرنے کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے کہا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. تقریباً یہ کچھ اس میں وہ رنگ آتا ہے, ترجمانی کسی حد تک اس کی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے, اموات دیکھی ہیں کہ وہ اس سے امیون ہو گئے ہیں, بے حس نہیں ہیں. ہر ایک کا دل جو ہے اندر سے لرزتا ہے, لیکن آپ کس کو روئیں گے, کہاں تک روئیں گے آپ؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ کئی فیملیز ہیں, ان کے کئی افراد جو ہیں لقمہ اجل بن گئے, بے دردی سے ان کو مار دیا گیا. لیکن ان لوگوں کو میں نے دیکھا, ان کے حوصلے بلند ہیں. آپ جائیں ان کے پاس, وہ ضرور آپ دیدہ ضرور ہوں گے اس واقعے کو سوچ کے, اور ان کے جو رفقائے کار ہیں اور باقی جو ساتھی ہیں وہ بھی تأسف کریں گے, افسوس کریں گے. لیکن وہ یہی ہے کہ ہم ایک جنگ کسی کیفیت میں, اب جنگ میں یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ امیون ہو جاتا ہے, رائٹ. مارٹر شیلز آ رہے ہیں, توپ کے گولے آ رہے ہیں, اوپر سے ہوائی جہاز فائرنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ شیلٹر لیں گے, پھر آپ زندگی جو ہے اپنے معمول کے مطابق گزارنے لگیں گے.
تو یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، لوگ بے حس نہیں ہیں۔ اچھا عظمت انصاری صاحب، آپ کیونکہ بیسیکلی ایک دانشور بھی ہیں، اداکاری تو آپ نے شوق میں کی ہے، جی جی، لیکن بیسیکلی بیس آپ کا تعلیم ہے۔ اچھا تعلیم ایک زیور ہے یقیناً، تو اس وقت جو ہمارے ملک کا اور جو ہمارے شہر کا جو حال ہے، آپ کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں بینگ اے سٹیزنز آف پاکستان؟ ہمارے شہریوں کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ہم اس بیس پہ چلیں تو ہم ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں، ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس شہر کو برائیوں سے پاک بھی کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایک فارمولہ آپ کو بتانا پسند کریں گے؟ کوئی ایسا فارمولہ دیں اس 18 کروڑ عوام کو ہمارے چینل کے تھرو کہ ہم اصلاح ہو سکے معاشرے کی۔ جی، اس میں شجاع صاحب اس کا کوئی ایک راہ تو تجویز کرنی یا کوئی ایک علاج یا نسخہ تجویز کرنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر ایک کے پاس کلاشنکوف ہو، ہر ایک کے پاس ٹی ٹی ہو، وہ اپنا دفاع کرے، نہیں، وہ ہرگز نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، اور وہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہوگی۔ سب سے خانہ جنگی والی بات ہے۔ یہاں پہ ایک ہے کہ ہر شخص اپنا کام دیانتداری سے کرے، جو کر رہا ہے سچائی سے کرے، اور سچائی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کے آگے باطل جو ہے گھٹنے ضرور ٹیکے گا، کیونکہ یہ لوگ تو باطل ہیں۔ جو لوگ پیسہ لے کر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان کو یہ کتنی دیر چلیں گے؟ یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ یہ میں آپ عمر زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ ایک عام شہری نہیں کر رہا، یہ نہیں، عام شہری تو متاثر ہے نا، جی جی جی، شہری تو متاثر ہے جی۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے کہ، اور بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، منظر عام پہ آئے ہیں، جہاں پہ دہشت گرد پکڑے بھی گئے اور انہوں نے کہا صاحب ہمیں تو اتنا پیسہ ملا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بھئی تم دہشت پھیلاؤ ہر جگہ۔ ایک ابھی ملے ہیں جنہوں نے کچھ عالم دین کا قتل کیا تھا، اور ان کو 40 لاکھ روپیہ دیا گیا، یہ چینل کی خبر تھی، اور ان کے اوپر وہ ڈالا ہوا تھا کپڑا وپڑا ڈالا ہوا۔ جی، تو کپڑا جو ڈالتے ہیں، اس سے آپ متفق ہیں لوگوں کے چہروں پہ جو کپڑا ڈال دیتی ہے ہماری پولیس؟ جی، اس سے میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں شناخت چھپانا اس وقت منظور ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ ان کے دوسرے ساتھی دیکھ کے کہیں اور پولیس اسٹیشن کا رخ نہ کریں، تو یہ ہے کہ اچھا پھر شناخت پریڈ میں جو ہے وہ پہلے ہی سے نہ وہ نظر آ جائیں اور وہ لوگ اپنی احتیاطی تدابیر کر لیں۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کے لیے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو؟ کیونکہ اخباری اور چینلز کی میجورٹی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ بے گناہ ہی، اینڈ میں وہ آدمی بے گناہ ثابت ہو کے باہر چلا جاتا ہے۔ جی جی جی، اس کا بھی امکان ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ اس کی پاسبلٹی ہے۔ ظاہر ہے اس جو ایس ایچ او اس کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ بھئی اگر تمہیں نہیں ملزمہ کو 24 گھنٹے کے اندر تم پکڑ لو گے، تم نوکری سے فارغ ہو گئے، تمہیں ڈیموٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ بیچارہ تو مرتا کیا نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے آتا ہے، اپنا کھاتا پورا کر دیتا ہے۔ کب تک یہ کھاتے پورے ہوتے رہیں گے عظمت انصاری صاحب؟ یہ کھاتے اب بند ہونے چاہیے۔ نہیں، ہمیں واقعی ریفارم کی ضرورت ہے۔ شجاع صاحب، یہاں پہ یہ بھی میں نے سنا ہے، شاید آپ کے بھی علم میں ہو، کہ تھانے جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں، جی تو عام بات ہے، ان کی نیلامی لگتی ہے۔ اب ایک شخص جو 5 کروڑ روپے کا ایک تھانہ جس نے خریدا ہے، تو پہلے تو وہ 5 کروڑ پورے کرے گا، پھر اس کے بعد اور وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ آپ کے گھر میں گھس کے ڈاکہ ڈالے گا، میرے گھر کے ڈاکہ ڈالے گا، موبائل چھینے گا، اور گینگز بنائے گا جو لوگوں کی جو موبائل چھین رہے ہیں اور پھر اس کو فروخت کر رہے ہیں، اور وہ پیسہ اپنا پورا کرے گا۔ تو ہمیں یہ ایک تو جو تھانوں کی جو بکری اور بولی ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے، اس کو بند کرنا ہوگا۔ کون کرے گا؟ ہاں، یہ ہے یہ بہت میں اور آپ یقیناً نہیں، ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک حد تک، کیونکہ آپ اگر یہاں ظلم اور برائی کے خلاف ایک دیوار بن جائیں یا کھڑے ہو جائیں، دو چیزیں ہیں، ایک با اختیار، ایک بے اختیار۔ جی، ہم اور آپ بے اختیار ہیں۔ جی جی جی، بالکل صحیح، لیکن ہمیں اپنی ذات پہ اختیار ہے، اپنی ذات پہ اختیار ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہے دیانتداری سے کام کریں، اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے، اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسے بادل ہیں جو کہ چھٹ جائیں گے، اور یہ جو یہاں پہ گندگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ختم ہوگی، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ فنا ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے؟ نوجوانوں کے لیے ہے کہ مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے تو امریکہ جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، مجھے یہاں کچھ ملا نہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ سوال یہ کریں
کہ آپ نے ملک کو کیا دیا، نہ کہ یہ کہ ملک نے مجھے کیا دیا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں بہت آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس جیسا کوئی ملک نہیں ہے. یہ آپ وہ لوگ ہیں جو آزادی کے وقت سوئی تک نہیں مینوفیکچر کرتے تھے، سوئی تک. اور انگریزوں نے اور کانگریس کے لیڈرز نے کہا شوق پورا کرنے دو، جس ملک کی انڈسٹری نہیں ہے، جہاں کوئی اسٹیل مل ہی نہیں ہے، وہ 2 سال سے زیادہ کیا چلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب صاحب شوق پورا کر لیں. آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ٹینک اور جناب جی میں یہی کہہ رہا تھا. تو اس ملک کے لیے ٹینکس بنانا، میزائل بنانا، ایٹم بام بنانا، سپرسونک جہاز بنانا، آبدوزیں بنانا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. تو یہ ظاہر کیا کرتا ہے، اس ملک کا پوٹینشیل ظاہر کرتا ہے. بے شمار پوٹینشیل ہے آپ میں. اور آپ کی جو ٹیمز ہیں یہ ورلڈ چیمپئن رہی ہیں اسکواش میں، کرکٹ میں، ہاکی میں. تو آپ بس اپنا قبلہ درست کر لیں اور مستقبل سے مایوس نہ ہو. بہت اچھی ایک صبح جو ہے آپ کا انتظار کریں. ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ایک چیز کہوں گا کہ ایک چیز ہمیں اپنانی ہوگی کہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کریں. جی بالکل بالکل بالکل. جب تک ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں بنیں گے ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی. بالکل صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ عظمت انصاری صاحب. رائٹ تھینک یو. خواتین و حضرات السلام علیکم.